ہمارا اندر یہ نہیں نہ کہتا یو ڈیڈ رانگ، وہ ایک فیلنگ دیتا ہے جس کو آپ اس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ یو آر رانگ، یو ڈیڈ ناٹ میک اے مسٹیک، یو آر اے مسٹیک۔ یہ جو ہمارے اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے، اس کو جو ہی ہم لفظوں میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں کہ ہماری جو بھی فیلنگز ہیں ان کو الفاظ کا جو جامہ پہنانے والی بات ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اپنی فیلنگز کو ہمیشہ الفاظ کا جامہ پہنائیں۔ اگر غصہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بہت غصہ ہے، میرا دل پھٹ رہا ہے غصے سے، میرا دماغ پھٹ رہا ہے اور میں آپے سے باہر ہو رہا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دروازے کو ککیں ماروں، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دھاڑ کے چیخ کے آسمان سر پہ اٹھا لوں۔ لفظوں میں کچھ بتانا پڑے گا، اور جو ہی ہم اسے لفظوں میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو 1 درجن چوائسز ان کا میں نے ذکر کیا ہے، 1 درجن چوائسز کا، ان میں سے کوئی اچھی چوائس ہم چن لیں کہ بہت مجھے غصہ آ رہا ہے، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ نہیں، برداشت اگر کریں گے تو یہ اندر کو کھائے گا، برداشت نہیں کریں گے تو یہ باہر کو تنگ کرے گا۔ تو آپ کو اسے نپٹانا ہی ہے۔ یہ ایک بڑا ریگولر ایموشن ہے، غصہ ایک ریگولر جذبہ ہے جس کو آپ نے پی نہیں جانا۔ اگر آپ پی جائیں گے اس کو تو اس سے آپ کو اندر ہی اندر کوئی روگ لگے گا۔ نہیں، فیلنگ ہی بتا دیں، ریزن تو ساتھ آبویس ہے، جب آپ کسی سے ذکر کر رہے ہیں تو اس کا بھی آپ ذکر کریں گے، لیکن غصہ جب آتا ہے تو اپنی فیلنگز بتانی چاہیے نا، بجائے اس کے کہ دوسروں کو کوئی شیم میں ایک نئی ڈوز دے دیں۔ شیم کو تو ہیل کرنا ہے نا۔ جیسے زیادہ تر مسئلہ آپ کا یہی ہوتا ہے نا کہ سڈنلی آپ کی امی نے ڈسکور کر لی کہ ایک کالی چھوٹی سی چیز، کیا ہوتی ہے جی وہ کالی چھوٹی سی چرس، کالی چھوٹی سی چیز دریافت کر لی، یا کسی کھڑکی کے پیچھے، کسی گرل کے پیچھے جو ہے سگریٹ کی ڈبیاں پائی گئیں، تو یہ جب ہوتا ہے تو غصہ ہی آتا ہے نا۔ تو اس وقت بندے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ تہس نہس کر دیا جائے، اور حالانکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس کی پیچھے ٹریل ہے، پیچھے ایک ہسٹری ہے، اور 2 باتیں ہیں کہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کہ یہ جو چرس ہے یہ ڈسکور ہو گئی ہے، تو مجھے بڑی تکلیف ہے، میں اس پہ بہت مایوس ہوں، میں اس پہ بہت اپسیٹ ہوں، میں اس پہ بہت نا امید ہوں، میں اس پہ بہت بے چین ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میری ساری محنت کیے کرائے پہ پانی پھر گیا ہے، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں غصے میں برا بھلا کہوں۔ تھوڑی بات کرنی چاہیے، جب کہ آپ سوچتے ہیں کہ اے دیتے ہون اگلے 24 گھنٹے کرنے چاہیے دے دیں، اس پہ بھی تسلی نہیں ہوتی نا۔ جب پانی میں مدانی ڈالی جائے گی تو تسلی ہو نہیں سکتی، کیونکہ جب آپ پانی میں مدانی ڈالیں گے تو تسلی نہیں ہو سکے گی۔ مدانی ڈالنی ہے تو دودھ میں ڈالیں، دہی میں ڈالیں، کسی چیز میں ڈالیں مدانی، تو کام بنے گا نا۔ پانی میں مدانی ڈالنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ 1 منٹ میں 1.5 منٹ میں اگر نپٹا دیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اے دے نال تے پھر کوئی گل نہ بنی، پھر تے روز ایہو کچھ ہی کرے گا، تے کوئی ایٹم بم سٹاں گے تے گل بنے گی۔ مطلب یہ جو ایک تصور ہے نا کہ جب ہم 1 منٹ سے 2 منٹ اور 2 منٹ سے 12 منٹ اور 12 منٹ سے پھر 2 گھنٹے تک جائیں گے تب جا کے کہیں بات بنے گی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اپنے تجربے سے بھی گزرے کہ کوئی بندہ جب آپ سے کمپلین کرتا ہے اور آپ نے کوئی زیادتی کی ہے یا میں نے کوئی زیادتی کی ہے، اور کوئی بندہ مجھ سے کمپلین کرتا ہے، تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں کہتا ہوں I'm sorry، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں تسی انج کیتا، تسی پھر ہمیشہ انج کر دیو، تے تانوں حیا ہی کوئی نہیں، تانوں شرم ہی کوئی نہیں، وجہ کی بنی، پھر من دسو ہویا کی؟ تو میں کہتا ہوں سوری، معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں کہ کی گل ہوئی کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو کیتا کیوں؟ تو اب میرے ذہن میں پتہ کیا آ رہا ہے کہ اچھا جی پھر تسی میرے نال اے سلوک کر دیو نا
تو پھر ایڈی بھی کو میں قیامت تے نہیں ٹا دیتی. دین آئی ول جسٹیفائی مائی ایکشن ود مائی سیلف کہ ایڈی کیڑی میں قیامت کرتی ہے, کو پہلی باری چرس پیتی ہے میں, مطلب ایڈا کیڑا رول ہے, میں کیڑا مولانا فضل الرحمان بن گیا کہ ان میں چرس نہیں پی سکتا, یا اس طرح کی کوئی بات. تو یہ ماہرین کہتے ہیں کہ 1 منٹ ہے آپ کے پاس, اس 1 منٹ کا جو ڈسپلے ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کو آپ اس مقام پہ چھوڑ کے جائیں جب کہ ابھی وہ اپنے آپ کو غلط سمجھ رہا ہے. اس مقام پہ نہ چھوڑ کے جائیں کہ جب آپ کو وہ غلط سمجھ رہا ہے کہ میں اگی چرسی پیتی ہے نا, بلکہ بعض اوقات ماں کو تسلی بھی دیتے ہیں کہ تسی وہ نہ سمجھو کہ میں وہ کیتا ہے, تسی وہ سمجھو میں وہ کیتا ہے, نام تو لینا نہیں ہے نا, تسی سمجھو کہ میں وہ نہیں کیتا جو کہ تسی سمجھ رہے ہو کہ میں وہ کیتا, میں اور کچھ کیتا ہے. تو وہ مطلب تسلی بھی دے رہا ہوتا ہے بیچارہ کہ میں وہ نہیں کیتا جڑا تسی سمجھو کہ میں وہ کیتا, وہ تے نہیں کیتا نا, وہ کیتا ہے نا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کسی بندے کو اسی سٹیج پہ اس میٹنگ میں چھوڑ کے چلے جائیں باڈی لینگویج خراب کیے بغیر, کہ جب وہ سمجھ رہا ہے کہ میں غلط, میں قصوروار ہوں, تو اسی سٹیج پہ اگر آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو اس کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ وہ اب آپ کے پیچھے آئے گا اور آپ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا کہ امی آئی ایم سوری, میں نے دکھ دیا آپ کو, اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا آئندہ خیال رکھنا, مجھے تمہاری پرواہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنی پرواہ کرنا شروع کر دو. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.